بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان واجد بابا. میں آج جس انسیڈنٹ پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ کل رات وقوع پذیر ہوا, جو کہ بیجنگ انڈر پاس دھرمپورہ کے پاس ہوا. ایک شہری عمران مہر نامی جو کہ شیرشاہ کالونی رائیون روڈ سے دھرمپورہ آ رہا تھا, کچھ وہ کاروبار کپڑے کا کرتا ہے, وہاں سے کپڑے وغیرہ لینے آ رہا تھا. تو راستے میں جب بیجنگ انڈر پاس سے گزرتے ہوئے وہاں پہ ایک سیکیورٹی, آپ کہہ لیں کہ کانوے جا رہا تھا, اس کے ساتھ سیکیورٹی تھی. کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی فورن گیس تھے, اب تک جو اطلاعات باہر آ رہی, جو خبروں میں پتہ چل رہا ہے کہ کوئی فورن گیس ہے. ان کے ساتھ 3-4 ڈالے جو ہیں وہ سیکیورٹی کے تھے. اس پہ جو ہے پولیس آفیشل جو سرکاری گارڈز ہیں وہ بھی موجود تھی, بتلایا جا رہا ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ روکا, اس کو روک کے کچھ معاملہ ایسا ہوا کیونکہ راستے کا ہوا ہوگا, کیونکہ رش اس ٹائم روزہ کھلنے کا ٹائم ہوتا ہے, رش ہوگا. تو انہوں نے اس کو روکا. روکنے کے بعد وہ گارڈز اپنے ڈالے سے گاڑی سے باہر نکل کے ایک گارڈ نے اسٹریٹ فائرنگ کر دی. اسٹریٹ فائر کیا, لیکن خوش قسمتی کہ وہ گاڑی پہ لگا. اس کے بعد وہ جو شہری ہے وہ باہر نکلا, دوسرا فائر کرنے کے لیے اس نے بندوق تانی, لیکن اس کے ہی جو ساتھی گارڈ تھے انہوں نے پکڑ لیا. لیکن اس دوران یہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ قانون کی دھجیاں اڑ گئی ہوں. چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ جعفر ٹرین ایکسپریس کا ایک حادثہ ہوا, ہم تو ابھی تک وہی نہیں بھول پائے. تو یہ ہمارے لاہور شہر میں یہاں سے چند قدم کے, چند کہہ لیں کہ منٹوں کے فاصلے پہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, کیونکہ اگر یہ گولی اس شخص کو لگ جاتی تو پھر کیا ہوتا. اس پہ آج بات کریں گے کیونکہ قانون کی بات ہے. اس لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے بڑے قابل احترام جو سردار سلطان علی ڈوگر صاحب, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں. السلام علیکم جی سلطان صاحب. اس کے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے چودھری محمد نصیر کمبو صاحب, اور کسی تعارف کے محتاج نہیں. نصیر صاحب السلام علیکم. سلطان صاحب سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں, آپ نے بھی یہ انسیڈنٹ سنا ہے کہ کس شدت کا یہ انسیڈنٹ ایک ہوا ہے. ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے علاقہ غیر میں ہم ہیں. کیا کہتے ہیں, قانون حرکت میں کیوں نہیں آیا؟ مجھے تو سب سے زیادہ کل کی یہ تکلیف ہے, جب سے میں نے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھی ہے, مجھے تو اتنی پین ہے کہ ایک نہتا نوجوان ہے اور اس کو جناب بندوقوں والے جو ہیں اس پہ فائرنگ کر رہے ہیں, اسے مار رہے ہیں. مطلب اتنی لاقانونیت اس لاہور شہر کے اندر. اگر سوشل میڈیا نہ ہو, اگر اس واقعے کی ویڈیو نہ بنے, تو جس طرح آج سے 10-15 سال پہلے ہوتا تھا جہاں مرضی کو ظلم ہو جاتا تھا, کوئی داد رسی کرنے والے, یہ تو شکر ہے کہ چلے اس کی ویڈیو بن گئی اور معاملہ سوشل میڈیا پہ آ کے, کیونکہ عام شہری کی رسائی تو پاکستان کے جو مین میڈیا وہاں تک ہے ہی نہیں. یہ تو سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ سارا واقعہ سامنے آیا اور ہمیں پتہ لگا کیا زیادتی اس میں ہوئی ہے. اس نے ہتے بندے کے ساتھ اس پہ فائرنگ بھی کی, اسے مارا بھی گیا, اور اتنا بھی نہیں اس بندے نے کیا جو بندے اندر موجود تھے جن کی سیکیورٹی تھی کہ وہ آ کے انٹرفیئر کرتے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے حادثے سے کل بچایا. سلطان صاحب یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ ایک بظاہر نڈر اور دلیر شہری نظر آیا, کیونکہ وہ خود گاڑی سے نکلا اور جا کے اس نے اس کی بندوق پکڑنے کی کوشش کی, جو کہ اس نے اس کے سر پہ ماری بندوق. اگر آپ دیکھیں تو میں بات کروں گا نصیر صاحب سے. اس وقت نصیر صاحب جو ڈی آئی جی آپریشن ہے, انہوں نے بھی اس کا نوٹس لیا. نوٹس تو اعلیٰ حکام بھی لیں گے, باتیں ہوں گی, سارا کچھ ہوگا. ایک ایف آئی آر لوج ہو چکی ہے جو کہ 4 نامعلوم جو ہے ملزمان پہ. اب یہ جو ایف آئی آر درج کی جا چکی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دہشت گردی کی ایف آئی آر ہے؟ کیا ڈیفینیشن دہشت گردی 780 جب لگاتے ہیں تو اس کی کیا ڈیفینیشن, کیونکہ ہوئی تو پبلک پلیس پہ ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو واجد علی بابا صاحب. بیسیکلی کل والا جو انسیڈنٹ ہے نا وہ بڑا دردناک ہے, اور اس میں دیکھیں کہ روڈ پہ جا رہی ہے, ایک کانوائے جا رہا ہے, اور گن مین ہے, وہ پرائیویٹ ہے, سرکاری ہے, غیر ملکی ہے. اس ملک کا المیہ ہے کہ جس بندے کے پاس 4 پیسے آ جائے, تھوڑا اختیار آ جائے, تو اس کو سب سے بڑی بھوک یہی ہوتی ہے کہ میں کانوائے میں جاؤں, میرے ارد گرد گاڑیاں ہوں, میرے ارد گرد گن مین ہوں, اور جو ساتھ لوگ روڈ پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں ان کو کیڑے مکوڑے سمجھا جاتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے حکمران دیکھ لیں, ان کے جب کانوائے گزرتے ہیں تو 40-40 گاڑیوں کا قافلہ ہوتا ہے, اور اس قافلے میں اگر کوئی موٹر سائیکل والا یا کار والا آ جائے تو ویڈیوز آتی ہیں, اور روز دیکھتے ہیں ان پہ تشدد ہو رہا ہوتا ہے, مارا جا رہا ہوتا ہے. یہی صورتحال کل ہوئی
کہ یہ کانوائے جو تھا جا رہا تھا، پرائیویٹ گارڈ ہے، ان کے کس کون بندہ تھا، وہ کیا شخصیت تھی. اب انہوں نے اسی طرح ان کے کانوائے میں ایک گاڑی آئی ہے تو اس کو انہوں نے سائڈ پہ کرنے کی کوشش کی ہے، یا اس کو انہوں نے جو ہے وہ اس نے آگے سے مذاقت کی ہے یا کوئی بات کی ہے تو انہوں نے اس کو پکڑا ہے، تشدد کیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ جو 780 کی جو دہشت گردی کی دفعہ اس میں انسرٹ ہوئی ہے، تو اب اس کا کیا آپ دیکھتے ہیں کہ آگے انویسٹیگیشن میں یہ کس طرف جائے گی، کیا بنے گا؟ دیکھیں دہشت گردی کی دفعات آپ تاکہ عوام کو ذرا پتہ چل جائے کہ پبلک پلیس پہ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے جو کہ پبلک بھی پیچھے آپ دیکھیں ایک لمبی لائن لگی ہوئی گاڑیوں کی اور پبلک خوف و ہراس ہے، کوئی بندہ باہر نہیں نکلا سوائے اس کے. آپ نے جو سوال پوچھا تھا یہی آپ کا جواب ہے کہ جب پبلک پلیس پہ کوئی ایسا انسیڈنٹ کیا جائے، کوئی ایسا کرائم کمٹ کیا جائے جس سے پبلک میں خوف و ہراس پھیلے، تو وہاں پہ سیکشن 7 ہے اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کا، اس میں مختلف سرکمسٹانس بتائے گئے ہیں، تو ان کے تحت جو ہے سیکشن 7 کا جو ہے اطلاق ہوتا ہے اور پھر وہ ٹرائیبل بائی جو ہے وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ایکٹ جو ہے 1997 اس کے تحت ہوتا ہے. لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ پرچہ بھی ہو گیا دہشت گردی کا، اور جو ہے وہ جو ان سے ریکوریاں بھی ہوگی، اور وہ جو شہری ہے جس نے دلیری دکھائی ہے، جرت دکھائی ہے، اس نے تو اپنی جان پہ کھیل کے دکھائی ہے. انہوں نے تو گولی ماری ہے لیکن جو ہے وہ فارچونیٹلی گولی اس کی گاڑی کے بونٹ کو لگی ہے، اس کو لگ جاتی تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی، اس کو کوئی جو ہے نقصان پہنچ جاتا، کسی راہگیر کو لگ سکتی تھی، کوئی آتے جاتے کسی کو بھی لگ سکتی تھی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غرور ہے، تکبر ہے، خمار ہے، طاقت کا نشہ ہے، پیسے کا نشہ ہے. ہر بندہ جس کے پاس دولت آتی ہے، اختیار آتا ہے، وہ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ میں روڈ میں جو ہے گن میں رکھ کے کانوائے بنا کے چلوں تاکہ معاشرے کو پتہ چلے کہ میں کتنا انفلوئنسر ہوں، کتنا طاقتور ہوں. دیکھیں ملک کو ہم نے جو ہے ویپن فری سٹیٹ بنانا ہے، ملک میں سے پروٹوکول سٹیٹس جو ہے اس کا ختم کرنا ہے. دیکھیں اگر یورپ ترقی کر گیا، جو ترقی یافتہ قومیں ہیں وہاں سے جو پروٹوکول صحیح کہہ رہے ہیں کہ اشرافیہ کا جو کلچر ہے اس کو ختم کرنا ہے. میں سلطان صاحب سے پوچھوں گا کہ سلطان صاحب جو ملکی حالات ہیں ہمارے، جو بھی معاملات ہیں اس وقت آپ کے سامنے ہیں کہ کوئی بھی چیز سٹیبل نہیں ہے، کوئی بھی معاملہ سٹیبل نہیں ہے. میں وہ بیان نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ آپ بھی قانون کے دائرے میں رہتے ہیں، ہم سب دوست قانون کے دائرے میں رہتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کیا کیا چیزیں کس طرح سے ہو رہی ہیں. کیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اشرافیہ کا کلچر ہے، پروٹوکول کلچر ہے، اس کے لیے کوئی لیجسلیشن ہونی چاہیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں تاکہ ہر بندہ فریلی موو کرے؟ نہیں، جو آگے نصیر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم ترقی یافتہ ممالک کو اگر دیکھیں، یورپین کنٹریز کو دیکھیں، تو وہاں یہی ہے کہ اسی سڑک کے اوپر ان کا وزیر اعظم پیدل جا رہا ہے، اسی سڑک پہ عام شہری جا رہا ہے، اسی سگنل پہ ان کا پریزیڈنٹ کھڑا ہے، اسی سگنل کے اوپر عام شہری کھڑا ہے. یہی ان کا ترقی کا راز ہے کہ وہاں رول آف لا ہے. یہ بالکل اس کلچر کا جو تو کیا آپ کنڈیم کرتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں اس پہ کہ کیا ہونا کیا چاہیے؟ شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور بالکل یہ سارا جو کلچر ہے پروٹوکول کلچر، اسے عام کر کے ہر طاقتور اور عام شہری، جب تک آپ ان دونوں کو قانون کی نظر میں، تمام معاملات کی نظر میں ان کو برابر درجہ نہیں دیں گے، تب تک ہمارے پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. روز اس طرح کے انفارچونیٹ واقعات آتے رہیں گے. تو اللہ نے کرم کیا کہ کل اس بچے کو جو گن مین کی بندوق دوسرے گن مین نے چھینی نہیں تو فائر اس بچے کو لگ جانا تھا. یہ تو اللہ نے بہت بڑے انسیڈنٹ سے کل بچایا، مگر اس کے بارے میں بڑی سنجیدہ اور سخت قوانین بنانے اور اس پہ عمل درآمد کی ضرورت ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ سنجیدگی سے جو ہے نا انتظامیہ کو، حکومت کو اور باقی سیکیورٹی ایجنسیز کو سوچنا پڑے گا کہ کیا لیجسلیشن ہونی چاہیے، کیونکہ یہ روز بروز یہ چیزیں، یہ انسیڈنٹس دیکھنے کو آتی ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا انسیڈنٹ واقعہ ہو رہا ہے. نصیر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا اور میں پوچھوں گا، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ عوام کو بتائیں ہوا یہ ہے کہ جو سیکیورٹی ایجنسیز، پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی تھی، جو ایجنسی تھی، اس کا بھی لائسنس معطل کر دیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی ہی سزا دینا ضروری ہے، یا کوئی سیکیورٹی گارڈ اگر پرووائڈ کرنے کسی کمپنی نے، ان کے بھی کوئی ایس او پیز بننے چاہیے جو وہاں سے سیکیورٹی گارڈز آتے ہیں ان کے لیے کوئی ٹریننگ، گورنمنٹ کوئی لیجسلیشن ہو، کوئی انتظامیہ ایس او پیز جو ہے ان کمپنیز کو دے تاکہ ان گارڈز کے اندر جو ہے وہ صبر کا اور تحمل کا مادہ بھی ہے، تاکہ وہ سیکیور کرتے ہوئے اپنے جو جس کانوے کے ساتھ جا رہے ہیں وہ عام انسان، عام شہری کو بھی
पाकिस्तानी समझे, क्या कहते हैं आप इस पे? देखिए वाजिद साहब, सीधी सी बात है, जिसके हाथ में बंदूक है ना, अगर वो बंदूक या बंदूक वाला कानून की बालादस्ती मानता है, क्यों, फिर तो हम कह सकते हैं कि उस पे जो है जितनी ट्रेनिंग या जितनी जो है वो हम कर सकते हैं, उनको डाउन टू अर्थ करके या उनकी तरबियत कर सकते हैं। लेकिन जहाँ किसी के हाथ में बंदूक है और कानून की बालादस्ती नहीं है, फिर वो बंदूक ही ताकतवर है और बंदूक वाला ही ताकतवर है। और हमारे मुल्क में देखें कि जिसके हाथ में जो है वो ताकत है, इख्तियार है, वो सारा निज़ाम उसके आगे मफलूज है। और जो ताकतवर है, जो फाइनेंशियली ताकतवर है, जो मसलन इशराफिया है या कोई बिजनेसमैन लोग हैं जिनके पास वसाइल हैं, और देखें आप पूरा माशरा उसकी तरफ देख रहा होता है, उसकी तरफ भाग रहा होता है। तो इसलिए देखें दुनिया ने तरक्की लॉज की बालादस्ती से की है, और जब तक कानून जो है उसकी बालादस्ती नहीं होगी, कानून कहते अंधा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कानून आंखों वाला है। जो शख्स को देख के ये कितना इन्फ्लुएंशियल है या ये माड़ा बंदा है, तो उसके हिसाब से कानून जो है वो अपना असर दिखाता है। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करूंगा कि देखें वो शख्स जिसके साथ ये कानवाई चल रहा था, अभी तक नहीं पता चला वो शख्स कौन है। को फॉरेन गैस कहा जा रहा है, बता नहीं रहे उसका। अब देखें इस मामले को दबाने के लिए, मट्टी डालने के लिए पूरी स्टेट मशीनरी लगी होगी। सर एफआईआर तो हो गई है, दबाएंगे कैसे? होता ये है कि देखिए इन्वेस्टिगेशन होगी, कोई ना कोई जो बंदे हैं वो अरेस्ट भी हो चुके हैं, 4 बंदे अरेस्ट हो गए हैं। यानी आप कैसे दबाएंगे? देखिए दबाना ऐसे है ना कि जी जब आप कहते हैं इंसिडेंट हुआ, असला रिकवर हो गया, बंदे रिकवर हो गए, एफआईआर गाड़ी पकड़ी, वो गाड़ी छोड़ के भागे सर। अच्छा अब हम मुतमिन हो गए कि चले जी मामला हो गया, मैक्सिमम हो गया। अब देखिए ना 2 दिन पहले मेवा हॉस्पिटल में मामला हो गया, वो नर्सों पे डाल दिया जी इंजेक्शन का जो महलूल था, उन्होंने प्रॉपर उसको मिक्स नहीं किया। तो यहाँ भी जो है वो मामले को ठंडा किया जाएगा, सिक्योरिटी गार्ड्स पे डाल दिया जाएगा। वो मामला तो चंद दिन पहले वो एमएस तब्दील हुआ, वो एक अलग स्टोरी है, उससे तो वो आप कह सकते हो वो जब उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा वो कड़ियां कहीं और जाके मिली किसी और इंसिडेंट से। इस इंसिडेंट की कड़ियां, मेरी बात सुने ना, जब आप अपने साथ गार्ड कैरी करते हैं, देखिए आप पे लाजम है कि अपने गार्ड्स को तरबियत देके साथ चलाएं, क्योंकि मैं अपने साथ गार्ड कैरी करूंगा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि सिक्योरिटी कंपनीज हैं उनके लिए क्या एडवाइस करते हैं इंतजामिया को? देखिए जो गार्ड होता है ना किसी के साथ चल रहा होता है, लेजिस्लेशन क्या होनी चाहिए? देखिए जो गार्ड किसी के साथ चल रहा होता है ना, वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो उसकी हदायत पे चल रहा होता है। बात यह है कि अगर कोई शख्स चल रहा है और उसके साथ गार्ड चल रहे हैं और गार्ड इतने हाइपर है, तो इसका मतलब है जिस शख्स के साथ चल रहे हैं उसकी इंस्ट्रक्शन है या उसकी आशीर्वाद है। तो मैं समझता हूं कि देखें ये जो प्राइवेटली फैशन बन गया है, जिस बंदे के पास पैसे आ गए वो अपनी सिक्योरिटी ले लेता है, और सिक्योरिटी के नाम पे हम जो है वो बड़ा कुछ ले लेते हैं, सरकार से भी ले लेते हैं, प्राइवेटली भी एंगेज कर लेते हैं। ये कोई भी नहीं देखता कि इन इक़दाम से प्राइवेटली जो लोग वहां पे सफर कर रहे होते हैं वो कितने डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, और उनको जो है वो अगर कोई मसला, अगर वो रोड पे जाते हुए कोई छोटी मोटी वायलेशन उनसे हो भी जाती है तो वो इतनी ताकत के साथ उसको बुलडोज करने की कोशिश करते हैं, उसको गालियां निकालते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। और कल का वाकया जो है इसी का नतीजा है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं नसीर साहब। मुझे कहा जा रहा है कि प्रोग्राम का वक्त जो है ना तकरीबन खत्म हो चुका है, तो आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं कि कल का जो इंसिडेंट हुआ है वो एक क्वेश्चन मार्क है। इट वॉज अ लाइव इंसिडेंट, वहां पे वीडियोस बना के वायरल कर दी गई, और पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब इंतजामिया के लिए एक क्वेश्चन मार्क है। ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कॉन्वॉय से नहीं, सिक्योरिटी एजेंसी से नहीं, आम शहरी से, आम इंसान से, कम अज कम रमजान का एहतराम तो कर लिया जाता, कि यही सोच लिया जाता कि वो शख्स रोजे से है। वहां पे जितने लोग, जितनी गाड़ियां, देयर वाज अ लॉन्ग लाइन बिहाइंड दिस इंसिडेंट, कि वहां पे कितनी लंबी कतार खड़ी थी, वो सारे लोग इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के शहरी हैं और रमजान का महीना है। मैं इसके साथ ही अपने प्रोग्राम को इख्तिताम करूंगा और इंशाअल्लाह ताला एक नए प्रोग्राम के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।